बेशक अल्लाह ही बड़ा रिस्क देने वाला, क़ुव्वत वाला, कुदरत वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आज के दौर में हर घर, हर फर्द और हर दिल का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। दोस्तों, ज़रा अपने इर्द गिर्द के हालात पर नज़र डालें। आज हर शख्स के चेहरे पर, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक फ़िक्र लिखी हुई है, और वो फ़िक्र है रिस्क की। महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। कारोबार सिकुड़ रहे हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और अखराजात आसमान से बातें कर रहे हैं। एक बाप सारा दिन मेहनत करता है, लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो उसके माथे पर शिकने होती हैं कि बच्चों की फ़ीस कैसे जाएगी, घर का किराया कैसे दूंगा, बिजली का बिल कैसे अदा होगा, कल क्या होगा। ये वो खौफनाक सवाल है जो आज के इंसान को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हमें अपने आज की फ़िक्र नहीं, हमें अपने मुस्तकबिल का डर मार रहा है। हम रिस्क के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे प्यासा पानी के पीछे। लेकिन अजीब बात यह है कि हम रिस्क के पीछे भागते हैं और रिस्क हमसे आगे भागता है। सुकून ख़त्म हो चुका है, बरकत उठ चुकी है और हर तरफ एक नफ्सा नफसी का आलम है। हमने रिस्क के लिए अपनी सेहत गंवा दी, अपने रिश्ते गंवा दिए, यहाँ तक कि अपनी नमाजें और अपना अल्लाह भी गंवा दिया। लेकिन फिर भी ये खौफ ख़त्म नहीं होता कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब ज़मीन के दरवाजे बंद नज़र आने लगें, जब असबाब साथ छोड़ जाएं और जब मेहनत के बावजूद हाथ खाली रहें, तो फिर समझ लेना चाहिए कि अब आसमान का दरवाज़ा खटखटाने का वक्त आ गया है। आज हम कुरान मजीद की इस अजीम सूरत की पनाह में आएंगे जिसे हमारे प्यारे आका सैयदुना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल गुनी यानी अमीर कर देने वाली सूरत करार दिया है। आज का हमारा मौजू है सूरतुल वाक़िया के राज, रिज़्क़ की कुंजी और गुर्बत का इलाज। ये वो सूरत है जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने ज़मानत दी है कि जो इसे थाम लेगा, गुर्बत और फाका कभी उसके घर का दरवाज़ा नहीं देखेगा। आज हम जानेंगे कि इस सूरत में वो कौन सा रूहानी राज है जो रिज़्क़ को मक़नातीस की तरह खींचता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा वक्त का वजीफ़ा क्यों ठुकरा दिया था और औलिया अल्लाह इस सूरत के ज़रिए अपनी माशी मुश्किलात कैसे हल करते थे। ये नशिस्त उन लोगों के लिए है जो रिस्क की तंगी से थक चुके हैं। ये उनके लिए है जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, और ये उनके लिए है जो अपनी नस्लों को मुहताजी से बचाना चाहते हैं। तो आइए आज हम दुनिया के ख़जानों से मुंह मोड़कर अल्लाह के ख़जाने की चाबी यानी सूरतुल वाक़िया को थाम लेते हैं। अब हम आपको तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे इस खौफ का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर सकता है। ये वाक़या हमें बताता है कि जब इंसान का ताल्लुक़ कुरान से जुड़ जाता है तो वो बादशाहों के ख़जानों को भी ठोकर मार देता है। ये वाक़या जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो का है। वही अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो जिन्होंने मक्का में सबसे पहले बाआवाज़े बुलंद कुरान पढ़ा था। नंबर 1, आखिरी वक्त का मंज़र, एक फ़िक्रमंद खलीफा और एक पुरसुकून फ़कीर। मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो का आखिरी वक्त आन पहुँचा है। आप बिस्तरे अलालत पर हैं, घर में बाज़ाहिर दुनियावी सामान की कमी है और आपके पीछे आपकी जवान बेटियां हैं। उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो आपकी आयादत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत उस्मान गनी ने घर की हालत देखी, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो के चेहरे को देखा। एक मुकालमा हुआ जो तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। हज़रत उस्मान ने कहा, ए अब्दुल्ला, आपको क्या बीमारी है? हज़रत इब्न मसूद ने कहा, मुझे मेरे गुनाहों की बीमारी है। फिर हज़रत उस्मान गनी ने एक बहुत ही मुखलिसाना पेशकश की। उन्होंने देखा कि इनके बाद इनकी बेटियों का क्या होगा।
आपने फरमाया कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटियों के लिए बैतुल माल से कुछ वजीफ़ा मुकर्रर कर दूं, ताकि आपके बाद उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नंबर 2, ईमान अफरोज़ जवाब, कुरान का ख़जाना। दोस्तों, ज़रा इस लम्हे का तसव्वुर करें। एक बाप बिस्तरे मर्ग पर है, पीछे बेटियां हैं और वक्त का बादशाह माली मदद की पेशकश कर रहा है। आज का कोई इंसान होता तो फौरन कबूल कर लेता कि चलो बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो गया। लेकिन कुर्बान जाएं इस यकीन पर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो जवाब दिया वो क़यामत तक आने वाले हर गरीब और परेशान हाल शख्स के लिए मशले रहा है। आपने फरमाया, ए उस्मान, क्या तुम्हें मेरी बेटियों पर फाका यानी गुर्बत और मुहताजी का डर है? मुझे इनके लिए तुम्हारे वजीफे की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इन्हें एक ऐसा ख़जाना दे दिया है कि वो कभी भूखी नहीं रहेंगी। हज़रत उस्मान गनी हैरान हुए कि वो कौन सा ख़जाना है, घर में तो कुछ नहीं दिख रहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, मैंने अपनी बेटियों को हुक्म दिया है कि वो हर रात सोने से पहले सूरतुल वाक़िया की तिलावत करें। नंबर 3, हदीस मुबारका, फाक़े से हिफाजत की ज़मानत। फिर आपने इस यकीन की वजह बयान की। आपने फरमाया कि मैंने अपने महबूब सादिक व मसदूक सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मन क़रअ सूरतल वाक़ियाता फ़ी कुल्ली लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा। शोबुल ऐमान लिल बहक़ी। तर्जमा, जो शख्स हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ता है उसे कभी फाका यानी गुर्बत और मुहताजी नहीं पहुंचेगी। इस हदीस की ताकत, लम तुसिबहु यानी उसे नहीं पहुंचेगा, अबदा यानी कभी भी, यानी हालात कैसे ही क्यों ना हो जाएं, महंगाई कितनी ही बढ़ जाए, कहत पड़ जाए, लेकिन सूरतुल वाक़िया पढ़ने वाले के घर से रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब मेरे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़मानत मौजूद है तो मुझे किसी और सहारे की क्या ज़रूरत। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये वाक़या हमें बताता है कि रिज़्क़ बैंक बैलेंस या जायदाद से नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम की बरकत से मिलता है। हम अपनी औलाद के लिए प्लॉट और पैसे छोड़कर जाना चाहते हैं, सहाबा कराम अपनी औलाद के लिए कुरान का यकीन छोड़कर जाते। आज से ये तय कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी रात का इख्तिताम सूरतुल वाक़िया की तिलावत पर करेंगे। ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका प्रीमियम सिर्फ 5 मिनट की तिलावत है और जिसका क्लेम कभी मुस्तरद नहीं होता। लेकिन यहाँ एक सवाल आम इंसान के जहन में पैदा होता है कि आखिर इस सूरत में ऐसा क्या है, ये काम कैसे करती है? क्या नौज़ुबिल्लाह ये कोई जादू की छड़ी है कि हम रात को पढ़ेंगे और सुबह तकिए के नीचे से पैसे निकल आएंगे या आसमान से नोटों की बारिश होगी? नहीं दोस्तों, अल्लाह का निज़ाम असबाब और हिकमत के तहत चलता है। आज हम इस रूहानी हिकमत को समझेंगे कि सूरतुल वाक़िया पढ़ने वाले के घर से गुर्बत कैसे भागती है और रिस्क कैसे आता है। भाइयों, बस 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट। हमने असद से इस हिस्से में हमने रिस्क का असल दरवाज़ा ढूंढ लिया। हमने सुना कि किस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने बिस्तरे मर्ग पर वक्त के खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की माली इमदाद को ये कहकर ठुकरा दिया कि मुझे मेरी बेटियों पर फाके का कोई डर नहीं। हमने जाना कि उनका ये बेमिसाल यकीन एक हदीस पर था जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी है कि जो हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ता है उसे कभी फाका नहीं पहुँचेगा। हमने समझा कि असल ख़जाना बैंक बैलेंस या जायदाद नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम की बरकत है। अगर ये सूरत घर में पढ़ी जाए तो महंगाई के तूफ़ान भी घर के दस्तरख्वान को खाली नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये तो पता चल गया कि ये सूरत रिस्क की कुंजी है, लेकिन एक अजीब सवाल अब भी खटकता है। नाम है अल-वाक़िया, क़यामत। मज़मून में जन्नत और जहन्नम का जिक्र है, तो फिर इसका रिस्क और पैसे से क्या ताल्लुक़? वो कौन सा रूहानी राज है जो आखिरत की याद दिलाकर दुनिया को आपके कदमों में गिरा देता है? सूफिया कराम का वो कौन सा उसूल है कि दुनिया की तरफ पीठ करोगे तो वो तुम्हारे पीछे भागेगी? इस सूरत को पढ़ने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, मगरिब या इशा? और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने खुद पढ़ने के बजाय अपनी बेटियों को हुक्म क्यों दिया? क्या हम अपनी औलाद को डिग्रियां तो दे रहे हैं, लेकिन वो ख़जाना दे रहे हैं जो उन्हें कभी मोहताज नहीं होने देगा?
آئیے اب ہم رزق کے دروازے کھولنے کا طریقہ اور اپنے گھروں کو محفوظ کرنے کا گر سیکھتے ہیں۔ جی سیالوی صاحب۔ جی ابو بکر، شکریہ۔ تو بھائیو، اب ہم آتے پہلے نام یعنی نام میں چھپا راز قیامت کا منظر کی طرف۔ سب سے پہلے اس سورت کے نام اور مضمون پر غور کریں۔ اس کا نام ہے الواقعہ، جس کا مطلب ہے قیامت، یعنی وہ ہونے والی چیز جو ہو کر رہے گی۔ عجیب بات، بظاہر تو رزق کی صورت میں مال، دولت، تجارت اور کھیتی باڑی کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن جب آپ یہ صورت پڑھتے ہیں تو اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اس میں زمین کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے کا ذکر ہے، اس میں مرنے کے بعد انسانوں کے 3 گروہوں اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، سابقون کا ذکر ہے، اس میں جنت کے محلات اور جہنم کے تھور کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کی یاد کا رزق سے کیا تعلق؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں قرآن کا معجزہ چھپا ہے۔ دوسرا، قناعت کا راز یعنی ہوس کا خاتمہ۔ اب دوستوں، غربت کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی نظر میں غربت پیسہ نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی بھوک کا نام ہے۔ جس کے پاس کروڑوں ہوں لیکن اسے مزید کی ہوس ہو، وہ غریب ہے، اور جس کے پاس تھوڑا ہو لیکن وہ مطمئن ہو، وہ امیر ہے۔ سورۃ الواقعہ کا اثر: جب ایک بندہ ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے قیامت کا نقشہ، جنت کی نعمتیں اور جہنم کی آگ آتی ہے تو اس کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ مال و دولت تو یہیں رہ جائے گا، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ احساس اس کے دل سے دنیا کی لالچ، ہوس اور حرص کو نکال باہر کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں قناعت یعنی کانٹینٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب دل میں قناعت آ جاتی ہے تو انسان کو تھوڑا رزق بھی بہت لگنے لگتا ہے، اسے فاقہ محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کی آنکھ بھر جاتی ہے۔ یہ صورت انسان کو غنی یعنی بے پرواہ بنا دیتی ہے، اور یہی اصل امیری ہے۔ تیسرا، صوفیہ کا اصول، دنیا قدموں میں۔ یہاں صوفیہ کرام اور اہل اللہ ایک بہت بڑا روحانی قانون یعنی اسپریچول لا بیان کرتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ دنیا سائے کی طرح ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے یعنی لالچ کرو گے تو یہ تم سے آگے بھاگے گی اور کبھی ہاتھ نہیں آئے گی، لیکن تم اس کی طرف پیٹھ پھیر لو گے یعنی بے رغبت ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے پیچھے بھاگے گی اور تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ سورۃ الواقعہ کا کمال: یہ سورت انسان کو دنیا سے بے رغبت یعنی ڈیٹیچڈ کرتی ہے اور آخرت کا طالب بناتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ اور آخرت کا طالب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو حکم دیتا ہے کہ جا میرے اس بندے کی خدمت کر، پھر رزق ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتا ہے، اس کے رزق کے دروازے غیب سے کھل جاتے ہیں۔ برکت کا نزول: اللہ اس کے تھوڑے رزق میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ اسی میں بادشاہوں جیسی پرسکون زندگی گزارتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں اور وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ نتیجہ: سورۃ الواقعہ آسمان سے پیسے نہیں گراتی، بلکہ یہ آپ کے دل کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور جس کا دل بادشاہ ہو جائے اللہ اس کی جیب کو کبھی خالی نہیں رکھتا۔ یعنی کہ سبق یہ ہے کہ نمبر 1، یہ آخرت کی یاد دلا کر دنیا کی ہوس ختم کرتی ہے۔ نمبر 2، یہ قناعت پیدا کر کے دل کو غنی کرتی ہے۔ اور نمبر 3، جب دل غنی ہو جاتا ہے تو اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم سورت کو پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اسے کس طرح پڑھا جائے کہ اس کی تاثیر 100% ظاہر ہو؟ اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اور خاص طور پہ برے صغیر کے عظیم صوفیہ کرام اس سورت کے حوالے سے کیا معمول تھا؟ آج ہم ان کی خانقاہوں اور گھروں میں جھانک کر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اس سورت کے ذریعے اپنے رزق کے دروازے کھلواتے تھے۔ اولیاء اللہ کا وقت، مغرب یا عشاء؟ دوستو، اگرچہ حدیث میں مطلقاً رات کا لفظ آیا ہے، من قرأ فی کل لیلہ، یعنی آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بزرگان دین خاص طور پہ مشائخ چشت اور قادریہ نے اپنے تجربات اور روحانی کشف کی روشنی میں اس کے لیے 2 اوقات کو بہترین قرار دیا ہے۔ پہلا اور افضل وقت مغرب کے بعد۔ اکثر مشائخ کا معمول یہ تھا کہ وہ نماز مغرب کے فوراً بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اسلامی کیلنڈر کے مطابق دن مغرب یعنی غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ مغرب کا وقت نئے دن کا آغاز ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق کی تقسیم اور فیصلوں کا ایک خاص وقت صبح فجر کے بعد ہوتا ہے اور ایک خاص روحانی وقت رات کے آغاز مغرب میں ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے نئے دن یعنی رات کا آغاز ہی اس صورت سے کرتا ہے جو رزق کی ضامن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی صبح اور پورے دن کے رزق کا ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ وقت قبولیت کا وقت بھی ہے، جیسا کہ ہم نے جمعہ کے بیان میں سنا۔ اس وقت کی تلاوت سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ دوسرا وقت عشاء کے بعد سونے سے پہلے۔ کچھ بزرگوں اور عام مسلمانوں کے لیے عشاء کے بعد سونے سے پہلے کا وقت بھی بہت موزوں ہے۔
حکمت تاکہ انسان کا دن کا آخری عمل قرآن کی تلاوت ہو اور وہ رزق کی فکر سے آزاد ہو کر اللہ پہ توکل کر کے پرسکون نیند سو سکے۔ ہمارے لیے نصیحت، آپ ان دونوں میں سے جو وقت آپ کو آسان لگے مقرر کر لیں، لیکن استقامت شرط ہے۔ اولیاء اللہ کا کمال یہ تھا کہ آندھی آئی یا طوفان، سفر ہو یا حضر، بیماری ہو یا صحت، ان کا سورۃ الواقعہ کا ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 2، گھر والوں اور بچوں کو تلقین۔ اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ملتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پڑھیں۔ گھر کا ماحول، آج ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں موسیقی ہے، گانے ہیں، ڈرامے ہیں، غیبت ہے، لیکن قرآن کی آواز نہیں ہے۔ جس گھر کی دیواریں سورۃ الواقعہ کی آواز نہ سنتی ہوں، وہاں برکت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ بچوں کی تربیت، اولیاء اللہ اپنے بچوں کو دولت کمانے کے گر سکھانے سے پہلے سورۃ الواقعہ سکھاتے تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کے لیے جائیدادیں چھوڑیں تو وہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم نے انہیں سورۃ الواقعہ کا تحفہ دے دیا تو وہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آج کا المیہ، ہم بچوں کو ڈگریاں دلاتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن انہیں یہ نہیں سکھاتے کہ رزق ڈگری سے نہیں، اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ عملی طریقہ، آج سے اپنے گھر میں ایک اصول بنائیں۔ مغرب یا عشاء کے بعد گھر کے تمام افراد، میاں بیوی بچے 5 منٹ کے لیے اکٹھے بیٹھیں۔ کوئی ایک شخص اونچی آواز میں سورۃ الواقعہ پڑھے اور باقی سنیں، یا سب اپنی اپنی تلاوت کریں۔ یقین جانیے، جس گھر میں روزانہ شام کو سورۃ الواقعہ کی گونج ہوگی، وہاں سے محتاجی، غربت اور فاقہ اپنا بوریا بستر گول کر کے بھاگ جائیں گے۔ وہاں سکون اور نور کا بسیرا ہوگا۔ نمبر 3، تجربہ گواہ ہے، غیب سے انتظام۔ دوستو، یہ باتیں صرف کتابی نہیں ہیں، یہ آزمودہ حقائق ہیں۔ تاریخ گواہ ہے اور آج بھی ہزاروں زندہ مثالیں موجود ہیں کہ جس نے اس صورت کو تھام لیا، اللہ نے اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیا۔ رزق کی کشادگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ جب آپ کو ضرورت ہوگی، اللہ غیب سے کوئی ایسا سبب بنا دے گا کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ کی عزت نفس محفوظ رہے گی۔ آپ کے تھوڑے مال میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت مہنگائی بہت ہو گئی ہے، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ میرے گھر کا راشن تو سورۃ الواقعہ کے ذمہ ہے، جب تک وہ پڑھی جا رہی ہے مجھے مہنگائی کی کوئی فکر نہیں، میرا رب مجھے وہاں سے کھلاتا ہے جہاں میرا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ توکل کا امتحان، یہ سورت دراصل آپ کے توکل کو مضبوط کرتی ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کا بھروسہ دکان اور نوکری سے ہٹ کر رزاق پر ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ سبق یہ ہے کہ وقت، مغرب یا عشاء کے وقت مقرر کریں۔ اجتماعیت، اکیلے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی سعادت میں شامل کریں۔ یقین، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں سورۃ الواقعہ کا چراغ جلتا ہے، وہاں غربت کا اندھیرا کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ بھائیو، دوستو، بس 1 منٹ رکیے۔ اس حصے میں ہم نے سورۃ الواقعہ کی حقیقی طاقت اور اس کے طریقہ کار کو سمجھ لیا۔ ہم نے سیالوی صاحب سنا کہ اس سورت کا رزق سے تعلق پیسے کی بارش کا نہیں بلکہ دل کی بادشاہت کا ہے۔ ہم نے جانا کہ جب یہ سورت انسان کو دنیا سے بے رغبت کرتی ہے تو صوفیہ کے قانون کے مطابق دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ اولیاء اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مغرب کے فوراً بعد یا عشاء کے وقت اس کا اہتمام کرتے، اور ہم نے سب سے اہم سبق یہ لیا کہ ہمیں صرف خود نہیں پڑھنا بلکہ اپنی اولاد کو یہ خزانہ منتقل کرنا ہے تاکہ وہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ ہم نے جان لیا کہ جس گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت گونجتی ہے، وہاں مہنگائی کا ڈر نہیں بلکہ اللہ کے فضل کا راج ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم سفر قرآن کے اس اہم ترین باب کے آخری کنارے پر آ چکے ہیں۔ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یقین، سورۃ الواقعہ کی طاقت اور اولیاء کا معمول سب جان لیا۔ اب اس پوری گفتگو کا حاصل اور نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے آج اپنے رب سے کیا عہد کرنا ہے؟ کیا ہم اپنی راتیں موبائل کی اسکرین پر ضائع کریں گے یا سورۃ الغنی پڑھ کر اپنی نسلوں کو محتاجی سے محفوظ کریں گے؟ کیا واقعی 5 منٹ کی یہ تلاوت ہمیں فاقوں سے بچا سکتی ہے؟ اور آخر میں ہم سب مل کر ٹوٹے ہوئے دل اور پھیلے ہوئے دامن کے ساتھ وہ کون سی اجتماعی دعا مانگیں گے جو ہمارے گھروں سے قرض اور تنگ دستی کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی؟ آئیے اب ہم اس حتمی پیغام کو دل میں اتارتے ہیں اور اپنے رزاق رب کو مناتے ہیں۔ جی سیالوی صاحب۔ تو بھائیو،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز و محترم سامعین، آج کی اس انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت کے مطابق نشست میں ہم نے قرآن مجید کی اس سورت کے رازوں کو جانا جسے سورۃ الغنا کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الواقعہ۔ آئیے اس پوری گفتگو کے حاصل اور نچوڑ کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز آج کے انسان کے سب سے بڑے خوف سے کیا کہ کل کیا ہوگا، اور رزق کی پریشانی کا حل تلاش کیا۔ پھر ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ سنا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے دنیاوی وظیفے کے بجائے سورۃ الواقعہ کا خزانہ چھوڑنا پسند کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ضمانت تھی کہ اسے پڑھنے والے کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی روحانی حکمت کو سمجھا کہ یہ سورت دل میں قیامت کا یقین اور قناعت پیدا کرتی ہے، اور جب دل دنیا سے بے پرواہ ہوتا ہے تو دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے اولیاء اللہ کا معمول سیکھا کہ وہ مغرب یا عشاء کے بعد اسے پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ اس لیے آج کی اس پوری گفتگو کا آخری اور حتمی پیغام یہ ہے: سورۃ الواقعہ رزق کی کنجی ہے اور غربت کے خلاف سب سے مضبوط ڈھال ہے۔ یہ ہمیں صرف رزق نہیں دیتی، بلکہ یہ ہمیں رزاق پر توکل کرنا سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں فاقوں سے بچاتی ہے اور ہمارے گھروں میں برکت کے دروازے کھولتی ہے۔ میرے دوستو، ہم روزانہ سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے 5 سے 7 منٹ نہیں نکال سکتے؟ آج سے یہ عہد کریں، اسے اپنی نائٹ روٹین کا لازمی حصہ بنا لیں۔ سونے سے پہلے موبائل کی اسکرین دیکھنے کے بجائے قرآن کا یہ نورانی صفحہ دیکھیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ یقین جانیے، جب تک یہ سورت آپ کے گھر میں پڑھی جاتی رہے گی، آپ کے گھر کا راشن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں دعا کی طرف۔ یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، یا غنی، اے بے حساب رزق دینے والے، اے خزانوں کے مالک، ہم تیرے عاجز اور محتاج بندے ہیں۔ ہماری تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں، ہماری کوششیں تھک چکی ہیں، ہم اپنی تمام تر محتاجی لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ، ہمیں رزق حلال، رزق وسیع، رزق طیب اور رزق سہل یعنی آسانی والا عطا فرما۔ یا رب، ہمیں ایسی روزی عطا فرما جس میں تیری رضا ہو، جس میں برکت ہو، اور جو ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کرے۔ اے ہمارے مالک، سورۃ الواقعہ کی برکت سے ہمارے گھروں سے غربت، فاقے، تنگ دستی اور قرض کے بوجھ کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں مانگنے والا نہیں دینے والا بنا، ہمارے دسترخوانوں کو وسیع فرما اور ہمارے دلوں کو غنی فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔